دوستوں، یاجوج و ماجوج آخر کون ہے؟ کیا یہ انسان ہے یا کوئی جانور یا کوئی ایسی مخلوق جسے نہ کبھی کسی نے دیکھا، اور یہ اس وقت کہاں موجود ہیں؟ اور یہ بھی جانیں گے کہ حضرت ذوالقرنین کون ہیں۔ دوستوں، حالانکہ یہ موضوع کافی وضاحت طلب ہے، لیکن ہم اس کا مختصر جائزہ قرآن و حدیث کی روشنی سے لیں گے۔ صحابی رسول حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ ہم قیامت پر بحث کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کہ آپ لوگ کیا بات کر رہے ہیں۔ ہم نے بتایا قیامت پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ نمبر 1 دعا، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دعوت العرب، نمبر 4 سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، نمبر 6 یاجوج و ماجوج کا ظہور، نمبر 7 3 زلزلے، ایک مشرق، دوسرا مغرب، تیسرا عرب میں۔ البتہ آخری نشانی بتاتے ہوئے فرمایا یمن میں ایک آگ بھڑکے گی جو لوگوں کو اکٹھا ہونے والے مقام کی طرف بھگائے گی۔ آئیے دوستوں، ہم چھٹی نشانی یعنی یاجوج و ماجوج کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے سام سے 3 نسلیں چلائیں، عرب، فارس، اہل روم، جبکہ آپ کے دوسرے بیٹے حام سے 3 نسلیں چلائیں، سوڈان، بربر، غرب، جبکہ آپ کے تیسرے بیٹے حضرت یافس سے 3 نسلیں چلائیں، ترک، اسکالوا اور یاجوج و ماجوج۔ فاتح الباری کے مطابق حضرت ذوالقرنین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے عرب مسلمان بادشاہ تھے۔ آپ ایک متقی اور عدل حکمران تھے۔ اللہ نے آپ کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ آپ کی حکومت موجودہ دور کے پاکستان، افغانستان اور ایران سے لے کر یونان کے ساحلوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین اور یاجوج و ماجوج کی ملاقات کو سورۃ الکہف میں کچھ اس انداز سے پیش کیا، وہ ایک راہ کے پیچھے لگا۔ علماء کرام کے مطابق حضرت ذوالقرنین نے اپنی فوج کے ساتھ 3 سمتوں میں سفر کیا، مشرق کی طرف، پھر مغرب کی طرف اور شمال کی طرف۔ مغرب کی طرف سفر کرتے وقت وہ سورج غروب ہونے والے مقام تک جا پہنچے، وہاں انہیں قفاس کی ایک قوم ملی۔ اس سفر سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچ گیا اور اسے ایک کیچڑ نما چشمے میں غروب ہوتا پایا اور اس کے پاس ایک قوم کو بھی پایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ذوالقرنین، یا تو تم ان کو سزا دو یا ان کے لیے کوئی بہتر روش اختیار کرو۔ اس کے بعد اس سفر کے دوسرے حصے یعنی مشرق کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ وہ سورج نکلنے کی جگہ تک جا پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے کوئی اوت نہ بنائی تھی۔ یہاں پہ آپ نے نرمی سے نمٹنے کا راستہ اختیار کیا۔ اس کے بعد کی داستان قرآن کریم میں کچھ اس طرح بیان کی گئی ہے یہاں تک کہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا، ان کے پاس ان سے ایک ایسی قوم کو پایا جو بات سمجھنے کے قریب نہ تھی۔ یہ قوم وہی ہے جو حضرت ذوالقرنین کو دربند یعنی شمال کی طرف جاتے ہوئے ملی تھی۔ اس قوم نے آپ سے شکایت کی کہ پہاڑ کی دوسری جانب یاجوج و ماجوج قوم آباد ہے جو ان پر حملہ کرتی ہے، لوٹ مار، قتل و غارت کرنے کے بعد بھاگ جاتی ہے۔ اس قوم نے آپ کی طاقت کو دیکھ کر آپ سے گزارش کی کہ آپ ان کی حفاظت کے لیے ایک دیوار قائم کریں تاکہ وہ خون خرابے، لوٹ مار سے بچ سکیں۔ اس قوم نے آپ سے یہ بھی گزارش کی کہ ہم آپ کے لیے بہت سا مال جمع کرتے ہیں اور آپ ان پہاڑوں کے درمیان کی گھاٹی کو مضبوط دیوار سے بند کر دیں تاکہ ہم روز کی قتل و غارت سے بچ سکیں۔ اس کے جواب میں حضرت ذوالقرنین نے فرمایا مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، اللہ کا دیا بہت ہے اور وہ تمہارے مال سے کہیں گنا بہتر ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا تم لوگ کام کاج سے میری مدد کرو تو میں تم اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہوں۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کو لوہے کی چادروں کو جمع کرنے کو کہا، پھر آپ نے دیوار بنانا شروع کر دی۔ جب یہ دیوار مکمل ہو گئی تو آپ نے حکم دیا کہ اس کے چاروں طرف آگ بھڑکائی جائے۔ جب وہ لوہے کی دیوار سرخ انگارے جیسی ہو گئی تو آپ نے حکم دیا کہ پگھلا ہوا تانبا لاؤ اور ہر طرف سے اس کے اوپر بہا دو۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ یاجوج و ماجوج ایک ایسی قوم ہے جن سے کوئی بھی نہیں لڑ سکتا۔ ان کے چہرے ڈھالوں کی طرح چوڑے اور آنکھیں چھوٹی ہیں۔ دجال کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ کو یاجوج و ماجوج کے آزاد ہونے کی خبر ملے گی۔ آپ اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو کوہ طور پر تشریف لے جائیں گے کیونکہ ان سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہوگی۔ یہ ہر بلندی کی قتل و غارت کرتے چلتے رہیں گے یہاں تک کہ جب یہ بحر تبریہ سے گزریں گے تو ان کا سارا پانی پی جائیں گے، جبکہ ان کی قوم کے آخری لوگ جب یہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کہ یہاں پر کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ وہ اپنے دائیں بائیں لوٹ مار، قتل و غارت کرتے رہیں گے حتیٰ کہ کوہ کمر کے پاس آ کر کہیں گے کہ ہم نے روح زمین کے ہر باشندے کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ کہیں گے کہ چلو اب آسمان کے رہنے والوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ وہ آسمان کی طرف اپنی تیر چلائیں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو آسمان سے خون آلودہ کر کے واپس لوٹا دیں گے۔ وہ کم عقل یہ سمجھیں گے کہ ہم نے آسمان
آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا ہے۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ چھپے رہیں گے، یہاں تک کہ خوراک کی کمی کے باعث ان کے درمیان بیل کی ایک سیری بھی 100 اشرفیوں سے زیادہ مہنگی ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ یاجوج و ماجوج کی تباہی کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا سن کر جواب میں یاجوج و ماجوج کی گردنوں میں ایک کیلا پیدا کریں گے جو ان کی ہلاکت کا باعث بنے گا۔ جب مسلمانوں کو کوئی آواز نہیں سنائی دے گی تو کہیں گے کہ کیا کوئی شخص اپنی جان کی قربانی دے سکتا ہے کہ جا کر صورتحال پتہ کرے۔ ان میں سے ایک شخص یہ سوچ کر نیچے اترے گا کہ وہ کبھی واپس نہیں جا سکے گا۔ نیچے پہنچ کر وہ دیکھے گا کہ تمام یاجوج و ماجوج ہلاک ہو چکے ہیں۔ وہ خوشی سے چلا اٹھے گا کہ تمہارے دشمن مر چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیچے اتریں گے تب دنیا کی ساری زمین یاجوج و ماجوج کی لاشوں سے بھری پڑی ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے پرندوں کو بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح لمبی ہوں گی۔ وہ یاجوج و ماجوج کی لاشوں کو ایسی جگہ اٹھا کر پھینک دیں گے جہاں اللہ کا حکم ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارش برسائیں گے اور زمین صاف ہو جائے گی، یعنی انتہائی سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یاجوج و ماجوج اور دجال جیسے فتنے سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔